بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الی یوم الدین اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے اس کو ایسے ہی بیکار چھوڑا نہیں ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج جسے کہتے ہیں، اس طرح سے دنیا کو چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تو دنیا کو چلانے والے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہیں، پورا نظام اور سسٹم بنانے والے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اور پوری دنیا کا قانون بنانے والے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تدبیر کرنے والے ہیں، ہر چیز کو چلانے والے ہیں، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں قانون مقرر ہے۔ تو جو قوانین اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں اس دنیا کے لیے، اس پہ ایک اللہ کی سنت اور ایک اللہ کا قانون یہ ہے کہ زمین پر ظلم کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتے۔ ظالموں کو اللہ مہلت تو دیتے ہیں لیکن کبھی ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ پچھلی قوموں میں بھی اللہ کا قانون رہا اور اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ظلم پرانے زمانے میں ہوا تو اس پر بھی اللہ نے ان سے انتقام لیا، ان کی پکڑ کی۔ آج بھی اگر ظلم ہوگا تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ قرآن مجید میں جن بستیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، اس کی جو علت، اس کا جو سبب اور ریزن بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان بستی والوں نے ظلم کیا۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی بستیوں کو ہم نے برباد کیا جو ظالم تھی، کتنی بستیوں کو ہم نے برباد کیا اس لیے کہ وہ ظالم تھی۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھنا، ایک حد مقرر کی جائے، ایک بارڈر مقرر کیا جائے، اس سے آگے جو بڑھتے ہیں اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے، قانون کی خلاف ورزی ظلم ہے، شریعت کی خلاف ورزی ظلم، ان الشرک لظلم عظیم کا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے کہا۔ تو جو بھی اصول کے خلاف کام ہوگا وہ ظلم ہے۔ کسی کا مال ہڑپ کیا جائے یہ ظلم ہے، کسی پر زور و زبردستی الٹے قانون نافذ کیے جائے یہ ظلم ہے، کسی کے حق کو دبایا جائے یہ ظلم ہے، کسی قوم کو دبایا جائے، ان کے حقوق پامال کیے جائیں یہ ظلم ہے۔ تو یہ ساری شکلیں ظلم کی ہے، اور اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو کبھی برداشت نہیں کرتے، مہلت تو دیتے ہیں۔ ان اللہ لیملی الظالم فاذا اخذہ لم یفلتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ظالم کو مہلت تو دیتے ہیں لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر اس کی گرفت وہ چھوٹ نہیں سکتے۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین، کہا کہ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہماری جو سازش ہے، ہماری جو تدبیر ہے بہت مضبوط ہے۔ سنستدرجهم، آہستہ آہستہ کر کے ہم ان کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس طور پر کہ وہ جانتے بھی نہیں ہیں، وہ محسوس بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ظلم کا انجام برا ہو کر رہتا ہے، یہ قرآن کی آیتیں اس پر گواہ ہے اور دنیا کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ظلم کے ساتھ کوئی حکومت ٹک نہیں سکتی۔ تو اللہ کا یہ اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ظلم کی مختلف شکلوں کو۔ پہلی چیز جو ارشاد فرمائی کہ زمین پر بگاڑ کو، فتنے کو، فساد کو، کرپشن کو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی برداشت نہیں کرتے۔
ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض، اللہ زمین میں فتنہ اور فساد کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ تو جو لوگ زمین پر فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں، قتل و غارت گیری کو عام کرتے ہیں، ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتے ہیں، اللہ ان کو کبھی پسند نہیں کرتے، اللہ ان کو ضرور بضرور برباد کر کے رہیں گے۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ نے کہا ہم ظالموں کو ضرور بضرور برباد کر کے رہیں گے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، زمین میں انسان کو جو اللہ نے بنایا ہے اپنا بندہ بنا کر بھیجا ہے، تو زمین میں تکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، سامنے والے کی کوئی حیثیت نہ ہو، یہ سمجھے کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہو کر رہے گا، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، کوئی ہمارا مقابلہ کر نہیں سکتا، کوئی ہمارے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر نہیں سکتا۔ یہ جو ظلم ہوتا ہے، یہ جو انسان کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ تکبر اور بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ زمین والوں کے اندر اس صفت کو اللہ کبھی برداشت نہیں کرتے۔ قوم عاد کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اس طرح سے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، قوم عاد نے زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے؟ میجورٹی ہمارے پاس ہے، قانون ہمارے پاس ہے، پارلیمنٹ ہمارے پاس ہے۔ جو دعویٰ آج کے فرعون کر رہے ہیں، اس طرح کا دعویٰ قوم عاد کے لوگوں، قوم عاد نے بھی کیا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت اور قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ نے پوچھا ولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، ان کو معلوم نہیں ہے جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، جو آن کی آن میں ان کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ قانون دنیا میں اللہ کا نافذ ہوتا ہے، انسان کا قانون دنیا میں اللہ کے مقابلے میں کوئی کام نہیں دے سکتا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، کیا کیا انہوں نے؟ ہمارے قانون کا انکار کیا، ہماری شریعت کا انکار کیا۔ تو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ تو ہم نے برے دنوں کے اندر ان پر تیز و تند ہواؤں کو بھیجا، ان پر سیلاب کی طرح ہوائیں چلی، طوفانی ہوائیں چلی، جس سے ان کی اینٹ کے اینٹ بچ گئی، ان کے درخت، ان کی لاشیں درختوں کی طرح بکھر گئی، گھر بار ٹوٹ کر گر گئے۔ ایسا اللہ کی طرف سے عذاب آیا کہ چند دنوں کے اندر وہ پوری قوم برباد ہو گئی۔ کیوں کیا؟ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ہم ان کو ذلت کا عذاب چکانا چاہتے تھے، دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے ہم نے ایسا کیا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ بدتر ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، ان کی کہیں مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تکبر کو، بڑائی کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، جو اس صفت کو اللہ کی چھیننا چاہے گا اللہ اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العز ازار والکبریاء رداء فمن ینازعنی عذبته، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ عزت اس کی لنگی ہے اور تکبر اس کی چادر ہے۔ اب یہ کیا مطلب ہے اللہ ہی جانتے ہیں، یعنی یہ تکبر اور بڑائی اور اپنے آپ کو بڑا کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو اس صفت کو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو عذاب دے کر رہوں گا، یعنی جو دنیا میں اللہ کی اس صفت کو اپنا کر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے گا اللہ اس کو عذاب دے کر رہے گا۔
تیسری چیز ظلم کی ایک اور شکل، سازش کرنا، تدبیریں کرنا، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، دینداروں کے خلاف، نبیوں کے خلاف، علماء کے خلاف، صلحاء کے خلاف سازشیں جو کی جاتی ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کر کے لوگوں کے لیے راہ ہموار کی جاتی ہے، اور ان کو گرانے کی، دبانے کی، مارنے کی اور ان کو تنہا کرنے کی جو تدبیریں کی جاتی ہیں، یہ سازشیں، اس کا وبال بھی سازش کرنے والوں پر پڑتا ہے۔ جو سازش کرتا ہے وہی اس چکر میں پھنس جاتا ہے۔ قرآن میں صاف ارشاد فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری سازشیں سازش کرنے والوں کو گھیر لیتی ہیں۔ جو مسلمانوں کے خلاف، خدا کے دین کے خلاف سازشیں کرتا ہے، ان سازشوں میں آخرکار وہی پھنس کر رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ پرانی قوموں کے بارے میں کہا انہوں نے بھی سازشیں کی، ہم نے بھی سازشیں کی، ان کو احساس بھی نہیں ہونے پایا کہ کس طرح سے اللہ نے انہی کے جال میں ان کو پھنسا دیا۔ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ ایسی ہی چوتھی چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جس پر ظلم ہوتا ہے، یعنی جو مظلوم ہے، مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر کر کے رہتی ہے۔ اگر کسی قوم پر ظلم ہوتا ہے اور وہ قوم ظلم سے پیس کر، مجبور ہو کر دل سے بد دعا دیتی ہے، وہ بد دعا اثر کر کے رہتی ہے۔ حدیث میں صاف طور پر ارشاد فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، کہ مظلوم کی بد دعاؤں سے بچا کرو، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا ہے۔ یعنی مظلوم جب ظلم کی وجہ سے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، پھر اس دعا کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، اس کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ دوسری جگہ پر حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا وعزتی لأنصرنك ولو وعزتی وجلالی لأنصرنك ولو بعد حین۔ مظلوم جن پر ظلم ہوتا ہے ان سے اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے، میری عزت کی قسم، میرے تقدس کی قسم، میں دیر سویر تمہاری مدد کر کے رہوں گا، تمہاری مدد ہو کر رہے گی، اگر کہ اس میں ذرا دیر لگے لیکن اللہ کی طرف سے مدد آ کر رہتی ہے۔ پانچواں جو اللہ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو بنانے والے ہیں، تو زمین کے لیے جو چیزیں مفید ہوتی ہیں، جس چیز سے زمین والوں کو فائدہ ہوتا ہے، وہ چیزیں باقی رہتی ہیں۔ باقی وہ چیزیں جن چیزوں سے زمین والوں کو نقصان ہوتا ہے، زمین والوں پر جس کے ذریعے سے ظلم ہوتا ہے، وہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر کے رہتے ہیں۔ جو چیزیں زمین والوں کے لیے مفید ہوتی ہیں اس کو باقی رکھتے ہیں، اور جن چیز سے زمین والوں کو فائدہ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نے ایک دن ان کو ختم کر کے رہتے ہیں۔ اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ آتی ہے، سیلاب جو آتا ہے، پانی جب بہتا ہے تو اس میں سفید سفید جو جھاگ ہوتی ہے اس کے اندر کچرے وغیرہ پڑے ہوئے رہتے ہیں، وہ پانی کے بہاؤ میں چلے جاتے ہیں، وہ باقی نہیں رہتے ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن جس چیز سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ زمین پر باقی رہتا ہے۔ تو دین اسلام اس کی لوگوں کو ضرورت ہے، زمین والوں کو ضرورت ہے، شرعی قانون اس کی زمین والوں کو ضرورت ہے۔ مسلمان جو دین پر چلنے والے ہوں، دین کا پرچم لے کر دنیا میں عام کرنے والے ہوں، زمین کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ ان کو باقی رکھیں گے، اور جو ظالم قوتیں ہیں جن سے زمین والوں کو نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر کے رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کی نصوص ہیں، یہ حدیث کی نصوص ہیں۔ یہ ہمیں ان اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ ظالموں سے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، ان کو دھمکی دی ہے، وہ صرف پرانے لوگوں کے لیے نہیں، ہر زمانے کے لیے ہے۔ آج کے ظالموں کے لیے بھی یہی اللہ کی طرف سے وعید ہے۔
تو ظالم اپنے انجام کو پہنچ کر رہتے ہیں. تو ظالم اگر آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان کی میجورٹی ہے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب موقع آئے گا انہی کو اللہ تعالیٰ آپس میں تقسیم کر دیں گے. اس لیے کہ یہ لوگ آپس میں مسلمانوں کے خلاف جڑے ہوئے ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے دل آپس میں صاف ہیں. نہیں، قرآن نے صاف فرمایا بأسهم بینہم شدید، آپس میں ان کی دشمنیاں بہت زیادہ ہیں. تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى، آپ تو آپس میں ان کو متفق سمجھتے ہیں، ملا ہوا سمجھتے ہیں، ان کے دل تو آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، مجبوری میں ملے ہوئے ہیں. لیکن جب وقت آئے گا اللہ انہی کو ان کے خلاف کھڑا کر دیں گے. بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ ظالم ایک دوسرے کے جو وعدہ کرتے ہیں یہ دھوکہ ہے، کوئی اس کے اندر پاور نہیں ہے. جب اپنے اوپر کسی چیز کو، آفت کو دیکھتے ہیں فوراً ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. شیطان کے چیلے ہیں، شیطان نے جو کیا ہے وہی کرتے ہیں. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ نے مثال دی غزوہ بدر کے موقع پر. شیطان نے مشرکین کو جمع کیا اور کہا کہ آج آپ ہی جیت کر رہیں گے، آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، آپ کو کوئی شکست دے نہیں سکتا. جب دونوں فوجیں جمع ہو گئی شیطان نے ہاتھ اٹھا کر کہا نہیں، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. پیچھے ہٹ گیا اور کہا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو چیز تمہیں نظر نہیں آتی، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ شیطان نے کیا تھا. میدان میں جھونک دیتا ہے شیطان، جب مقابلے کا موقع آتا ہے ہاتھ اٹھا دیتا ہے. یہی شیطانی قوتوں کا حال ہے. سب بظاہر ملے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے سب ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی ہو کر رہے گا انشاءاللہ. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا وعدہ آئے گا لیکن اپنے وقت پر. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کرتے ہیں اب یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے غافل ہے. نہیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے. اللہ نے ان کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے. فلاں وقت پر وہ عذاب آ کر رہے گا. جو وقت اللہ وجعلنا موعدا، اللہ تعالیٰ نے لمہلکہم موعدا، اللہ نے کہا ان کی بربادی کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے. جب وہ وقت آئے گا وہ برباد ہو کر رہیں گے. تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے حالات میں ہمیں خاص طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف رکھنا چاہیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. اللہ ان کے لیے نجات کے راستے بھی کھول دیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَكُمْ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِمُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ إِلَّا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ظلم کی وجہ سے برباد نہیں کرتے جب وہاں کے لوگ اصلاح کا کام کر رہے ہیں. ہمیں اگر ہم دین کا کام کرتے رہیں گے، آپس میں اصلاح کا کام کرتے رہیں گے، دین کے پیغام کو عام کرنے کا کام کرتے رہیں گے، برائیوں کو مٹانے کا کام کرتے رہیں گے، تو یاد رکھیے اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کو کبھی ہلاک نہیں کرتے ہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. ایسی قوم کو اللہ کبھی برباد نہیں کرتے ظلم کی وجہ سے، جہاں کے لوگ اصلاح کا کام کرتے ہوں، دین کا کام کرتے ہوں. تو ایسے کاموں میں اپنے آپ کو منہمک رکھنا چاہیے. آخر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کل کے جو حالات ہیں، ان حالات کی وجہ سے بعض لوگوں کی طرف سے، بڑوں سے اور ذمہ داروں سے بدگمان کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. میسج کروا کر، واٹس ایپ پر پیغام بھجوا کر اپنے بڑوں اور قائدین سے ان کو بدگمان کیا جا رہا ہے. یہ بہت بری بات ہے. اگر قائدین سے بدگمان ہو گئے
اور ان سے پچھڑ گئے تو پھر قوم منتشر ہو جائے گی۔ دیکھیے ہمارے بڑے ہم سے زیادہ عقل مند ہیں، ہم سے زیادہ دینی فہم ان کو اللہ نے دیا ہے، ہم سے زیادہ تجربہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ وہ لوگ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، اور جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر صحیح فیصلے ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی ایسے لوگوں سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ بڑوں سے بدگمان ہونا اپنے پیر پر کھڑالی مارنے کی طرح ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر ایسی آوازوں میں ایسے میسج وغیرہ جو آتے ہیں اس پر کبھی دھیان نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات میں صحیح طور پر اپنے پیغام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔